بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا سپہ سالار جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، جس کا نام سن کر پرشین امپائر یعنی کہ سلطنت فارس کے گورنر سوچ میں پڑ جایا کرتے تھے۔ عراق کی فتح میں جس کا نام صفحہ اول میں آتا ہے، جس نے سلطنت فارس کی سرحدی چوکیوں پر شبخون مار مار کر فارس کی فوج کا جینا آرام کر دیا تھا، جس نے زمین دوز محاذ قائم کر کے فارس کی فوج کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار لڑائی کے استاد تھے۔ اس نے کسرا کے تاج کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ اس نے فارس کی فوج کو تہز نہز کر کے رکھ دیا تھا، جس نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کازما، ابلا، امنیشیا، ہیرا، انبار، سنا، زمیل اور عراق کے کئی بڑے علاقے فتح کیے۔ اس بزرگ مرد مجاہد کا نام مثنی بن حارثہ ہے۔ سلطنت فارس سے ٹکر لینا چاہیے، یہ رائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مثنی بن حارثہ نے دی۔ حضرت مثنی بن حارثہ غیر معمولی جرأت، اصغری مہارت، رائے کی اصابت جیسی صلاحیتوں کے مالی تھے۔ ایرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ لڑی گئی، جس جنگ کا نام جنگ جسر ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جنگ میں ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف ایرانیوں کا، اور بیچ میں ایک پل تھا۔ ایرانیوں کے سپہ سالار نے حضرت ابو عبیدہ بن مسعود سے کہا کہ تم پل پار کر کے اس طرف آ جاؤ۔ جب مسلمانوں کا لشکر پل پار کرنے لگا تو ایرانیوں نے دھوکے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرے قبیلے کے فلاں 7 آدمیوں کو لشکر کی قیادت کرنے دینا۔ جنگ کے دوران حضرت ابو عبیدہ بن مسعود شہید ہو گئے، اور انہوں نے جن 7 آدمیوں کی وصیت کی تھی وہ بھی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے حوصلے کمزور پڑنے لگے۔ حضرت مثنی بن حارثہ نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو علم اپنے ہاتھ میں لیا اور مسلمانوں کو اس نازک صورتحال سے نکالا، اور الیس ایک مقام ہے اسے فتح کیا۔ اس کے بعد بویب کی جنگ پیش آئی، جس میں حضرت مثنی بن حارثہ نے فوج کی ایسی ماہرانہ قیادت کی کہ دشمن فوج کے اوصاف خطا ہو گئے اور لوگوں کے دلوں میں حضرت خالد بن ولید کے کارناموں کی یادیں تازہ ہو گئی۔ حضرت مثنی بن حارثہ نے عراق کے کئی بڑے علاقوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن مدائن ایک علاقہ ہے وہ باقی تھا۔ وہ مدائن کو بھی فتح کر لیتے تھے، لیکن انہیں کمک یعنی کہ سپاہیوں کی ضرورت تھی، اور کمک ملنے سے پہلے وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ حضرت مثنی بن حارثہ کا انتقال ہو گیا اور فتح و نصرت نے فخر امتیاز کا وہ تاج ان کے سر پر رکھ دیا، جس کی جگمگاہٹ عبدالآباد تک نگاہوں کو کھیرا کرتی رہیں گی۔ ہم تیرے میدان کو تیرے فتح و نصرت کے ولولوں سے گونجتا چھوڑ کر تیرے ساتھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے کہ مثنی بن حارثہ شیبانی اسلامی سلطنت کے دائروں کو بڑھانے میں صفحہ اول میں شامل تھے۔ ان کا شمار اس کے دانش مند اور طاقتور بانیوں میں کیا جائے گا۔ وہ نہ ہی قریشی تھے نہ ہی صحابی رسول تھے، لیکن ان کے کارناموں کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، الوداع، اے قائد توانا، خدا کے حوالے۔